بلا تاخیر میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، رحمت فرمائی، برسات فرمائی اپنے کرم کی، اور ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا. یقین مانیے امت مصطفیٰ ابھی تک کرم کی اس بلندی سے واقف ہی نہیں جو کرم اللہ نے اپنے محبوب کی صورت میں فرمایا. مجھے مسکراہٹ بھی چہروں پہ چاہیے اور سبحان اللہ کی سزا بھی اونچی چاہیے. تھوڑا سا جاگے گے تو انشاءاللہ میں بھی خوش ہو کے جاؤں گا اور آپ بھی انشاءاللہ حضور کے ذکر سے خوش ہو کے جائیں گے. حضرات، اللہ نے شکل انسانوں والی دی، خوبصورت بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. بڑا احسان ہے اس کا. انسان اشرف المخلوقات ہے نا، تمام مخلوقات سے افضل ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، نوجوان خاص طور پہ میری بات کی طرف توجہ فرمائیے گا. حضور والا کیا ہر وقت اور ہر انسان ہی اشرف ہے؟ کیا ہر وقت اور ہر انسان ہی اشرف ہے؟ آؤ تو میں قرآن سے بتاؤں. قرآن پاک نے دو قسم کے انسانوں کا ذکر فرمایا ہے. پہلی قسم کے انسان جن کا ذکر کرتے ہوئے میرا اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ انسان جانوروں کی طرح ہے. یہ انسان جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں یہ انسان. یا اللہ تو نے خود ہی تو بنایا ہے، خود ہی تو سجایا ہے، خود ہی اس میں عقل رکھی، خود ہی اس میں خواہش رکھی، خود احسن تقویم کا اسے تاج پہنایا، اور خود ہی اتنا ڈیگریڈ کرتا ہے کہ خود کہتا ہے کہ جانوروں سے برے کرنا. یا اللہ یہ تیرے بنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو نے ہی بنایا ہے. یہ بھی انسان ہے. یہ ہنسو نہیں بیٹا، کیا تماشا چل رہا ہے یہاں؟ توجہ رکھو ادھر. یہ بھی انسان ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جانوروں سے بدتر. آؤ تو میں دوسری قسم کے انسانوں کا تعارف کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے اعلیٰ ہو. تم سب سے اعلیٰ ہو. کچھ انسان وہ ہیں جن کو فرمایا جانوروں سے بدتر ہو. اور آپ کو پتا ہے جب ایک کا نمبر سیکنڈ آ جائے تو دوسرے کا فرسٹ آ ہی جاتا ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ جانور تم جانوروں سے برے ہو، تو مطلب نکلا جانور ان سے اچھے ہیں. کتا بھی جانور ہے، خنزیر بھی جانور ہے، اور دوسری طرف سوڑی شکل والا انسان ہے. اللہ فرماتا ہے تجھ سے کتا اچھا، تجھ سے یہ خنزیر اچھا، تجھ سے یہ جانور اچھے. عقل والوں کو اللہ کہتا ہے اے عقل والوں تم سے یہ بے عقل اچھے. بات سمجھ آ رہی؟ عقل والوں کو، شعور والوں کو کہتا ہے تم سے یہ بے شعور اچھے. صورت حسن والوں کو کہتا ہے تم سے یہ بے صورت اچھے، بد صورت اچھے، جانور اچھے. اور دوسری طرف اللہ اسی انسان کے بارے میں کہتا ہے تو فرشتوں سے اعلیٰ. امتن، فرشتے بھی امت، انسان بھی امت، جن بھی امت. قرآن کہتا ہے ہر مخلوق ایک الگ امت ہے. اور فرمایا کنتم خیر امت، تم ساری مخلوقات سے اعلیٰ. جنوں سے تم اعلیٰ، فرشتوں سے تم اعلیٰ. یا اللہ دونوں بنائے ہوئے تو تیرے ہیں. جن کو فرشتوں سے اعلیٰ فرماتا ہے وہ بھی تو نے بنائے، جن کو جانوروں سے بدتر کہتا ہے وہ بھی تو نے بنائے. ان کو بھی احسن تقویم تو فرماتا ہے، ان کو بھی اچھی صورت تو نے عطا فرمائی. پھر وجہ کیا ہے؟ وہ جانوروں سے بدتر ہو گئے، وہ فرشتوں سے اعلیٰ ہو گئے. قرآن کا رزلٹ اور نچوڑ نکال کے اگر دو جملوں میں پیش کروں تو وہ یہ ہے لوگوں جو میرے آقا کی رحمت سے، میرے آقا کے کرم سے جتنا دور ہو گیا وہ جانوروں سے بدتر ہو گیا، اور جو میرے نبی کی رحمت کے قریب ہو گیا وہ فرشتوں سے اعلیٰ.
جو حضور سے دور رہا وہ جانوروں سے اونچی بولو، وہ جانوروں سے بدتر رہا، اور جو میرے نبی کی رحمت کے قریب ہوا وہ فرشتوں سے۔ پتہ چلا افضلیت نفس انسانیت میں نہیں ہے، شرف اور عظمت نفس انسانیت میں نہیں ہے، شرف اور عظمت ساری کی ساری نسبت مصطفیٰ میں، حضور کی نسبت میں ہے۔ جسے اللہ پاک کی نسبت دیتا ہے وہ اشرف ہو جاتا ہے، وہ افضل ہو جاتا ہے، وہ کامل ہو جاتا ہے، وہ بارگاہ الہی کے قریب ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دو، ہم میں سے کون ہے ایسا خوش نصیب جس نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہو، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی نسبت عطا کر، اپنے نبی کا امتی بنا؟ کسی نے مانگی ہے یہ دعا؟ بولو بولو تو صحیح ہے، کسی نے یہ دعا نہیں مانگی یا اللہ اپنے حبیب کا امتی بنا؟ یہ فضل اللہ نے بن مانگے فرمایا ہے، یہ کرم اللہ نے بن مانگے فرمایا ہے۔ جو پوچھے کہ میلاد کیوں مناتے ہو، اسے پوچھ خدا کے بندے، جب بن مانگے اللہ تجھے وہ نعمت دے رہا ہے جو نبی بھی مانگتے رہے، جو نبی بھی مانگتے رہے، وہ نعمت دے رہا ہے۔ اس پہ میلاد سے کم بنتا کیا ہے تو بتا دے، اس سے جشن سے کم کوئی ہے شاید تو ہمارے سامنے کر، ہم وہ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی جشن سے کم لفظ یہاں مناسب ہی نہیں ہے۔ جشن کری منہ بنا کے ہے، کونڈ کٹ کے، چپ کر کے، جشن منانا ہو تو چہرے کو مسکراہٹ سے سجانا پڑے۔ جشن منانا ہو اس طرح نہیں، علامہ صاحب کو ثبوت چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حق ادا کر رہے ہیں، آپ کو سنانے کا حق ادا کر رہے ہیں، آپ جواب دیجیے ان کو داد دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب سناؤں کون ہے وہ نبی جس نے مانگا تھا اللہ سے یہ کرم، جس نے مانگا تھا اللہ سے یہ فضل؟ میں بات تھوڑی سی طویل کرنا چاہتا ہوں تمہیداً، تاکہ آپ کے چہرے ذرا مسکرا پڑے، خشاش خشاش ہو جائیں اور پتہ چل جائے کہ یہاں جشن منانے والے جشن منا رہے ہیں۔ بات سنانا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کی یا اللہ کتاب عطا کر، اللہ نے لکھی لکھائی پرنٹڈ کتاب دی، تختیوں پہ لکھی تھی۔ جناب موسیٰ بیٹھ گئے پڑھنے لگے، ایک تختی کھولی، لکھا ہوا تھا ایک امت آنے والی ہے، ایک جماعت آنے والی ہے جن کی شان یہ ہے، جن کی عظمت یہ ہے، جب وہ منہ کھولیں گے رب سے کچھ مانگیں گے، جو وہ کہتے جائیں گے رب وہ کرتا جائے گا۔ عرض کی یا اللہ یہ پیاری امت، یہ لاڈ والی مجھے ہی دے دے، مجھے دے دے، مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، تل کا امت احمد، یہ احمد مجتبیٰ کی امت ہے، یہ احمد مجتبیٰ کی امت ہے، رجسٹرڈ امت ہے، یہ آپ کو نہیں مل سکتی، رجسٹرڈ ہے۔ اچھا آگے نکالا، اگلی تختی کھولی، لکھا ہوا تھا اناجیلہم فی صدورہم، ایک امت آنے والی ہے جن کو اللہ جو کتاب دے گا، جو ان کے پاس کتاب ہوگی، وہ کتاب پوری کی پوری اول سے آخر تک ان کے سینوں میں محفوظ کر دی جائے گی۔ یہ شان دیکھی تو کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، آواز آئی نہیں، تل کا امت احمد، یہ میرے احمد کی امت ہے۔ اگلی تختی کھولی، لکھا تھا ایک امت آنے والی ہے، جو ہے میرے بھائیوں، ایک امت آنے والی ہے، گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، لکھا بھی نہیں جائے گا، نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی نہیں کریں گے، لکھی جائے گی۔ آئی اللہ یہ امت مجھے دے دے، آواز آئی تل کا امت احمد، یہ احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ یہی سوال کرتے رہے، یہی جواب ملتا رہا، دل کا امت احمد، دل کا امت احمد۔ آخر کار جناب موسیٰ بول پڑے، وَجَعَلْنِي مِنْ أُمَّةِ أَحْمَدَ، یا اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں ملتی تو مجھے بھی اپنے احمد کا امتی
اللہ نے بن مانگے جھولی بھری ہے. ابھی بھی جشن نہ منائے تو پھر کریں کیا؟ اور میں اکثر کہتا ہوں جشن منانے کے لیے چہروں پہ مسکراہٹ کا ہونا ضروری ہے. مسکراہٹ نہ ہو تو جشن نہیں ہوتا. خوشی ہو جاتی ہے، خوشی ہو جاتی ہے، جشن نہیں ہوتا. سبحان اللہ. خوشی میں اور جشن میں فرق ہے. وہ دیوار پہ آپ نے جشن لکھا ہے، خوشی نہیں لکھا. خوشی اور ہے، جشن اور ہے. بندہ پاس ہو جائے، کمرے میں بیٹھ کے مسکرا پڑے، رب کے حضور شکریہ ادا کر دے، خوشی ہو گئی. لیکن جشن کیا ہے؟ توجہ رکھنا ذرا، باریک جملہ ہے. جشن کیا ہے؟ نہ کوئی پوچھے، نہ کوئی پوچھے، نہ تمہیں بتانا پڑے. نہ کوئی پوچھے، کسی کو پوچھنا نہ پڑے یہاں کیا ہو رہا ہے، اور تمہیں بتانا بھی نہ پڑے. جو چہرے پہ سجی مسکراہٹ